بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پارٹ 14۔ میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور زمین پر گر پڑی۔ اس نے بھی نیچے چھلانگ لگائی اور اپنی لوہے کی مٹھوں والی لاٹھی سے مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی تاکہ اگر انہیں پھاڑ دوں تو وہ خود ہی مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ وہ سفید کرتا اور دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ میں نے کوشش کی لیکن اس کے کپڑے پکڑنے میں ناکام رہی۔ وہ پے در پے مجھے لاٹھیاں مار رہا تھا۔ وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ کتی کنجری جو بھی گندا نام اس کی زبان پر آ رہا تھا اس سے مجھے پکار رہا تھا۔ آخر ایک چیز میرے ہاتھ میں آ گئی اور میں نے اسے چھوڑا نہیں، حتیٰ کہ تب بھی نہیں جب ان کے بیٹوں نے لاٹھیاں مار مار کر مجھے بے سود کرنے کی کوشش کی۔ پردان سے بچنے کے لیے جبلی طور پر بدحواسی کے عالم میں نے اس کی نازک جگہ کو پکڑ لیا۔ میں نے اسے سختی سے پکڑ لیا اور وہ جتنا وہ چلاتا میں اور زور سے کھینچتی۔ پردان کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی تھیں۔ درد سے اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ، یہ مجھے مار دے گی، یہ کتے مجھے مار دے گی، چھوٹی آ گیا ہو، اسے مارو مارو، میں نے چیخ کر چھوٹی سے کہا۔ بولن اسے چھوڑ دو۔ انہوں نے باپو کو پکڑ لیا ہے۔ پردان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور وہ درد سے دورہ ہو رہا تھا، لیکن اسی وقت میں نے دیکھا کہ پردان کے نوکر ماں اور باپو کو لاٹھیوں سے مار رہے تھے۔ باپو گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہے اور اس نے لاٹھیوں کی مار سے بچنے کے لیے اپنے بازو سر پر رکھے ہوئے تھے۔ وہ چیخ کر ان سے کہہ رہا تھا کہ مقام کے لیے مجھے مت مارو۔ گاؤں کے کچھ لوگ گونگے اور بہرے بنے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بچاؤ، باپو گڑ گڑایا، یہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ میں نے باپو کو آج سے پہلے کبھی اس طرح روتے اور گڑ گڑاتے نہیں دیکھا تھا، اور میں باپو کو اس طرح روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے پردان کو چھوڑ دیا اور وہ ڈگمگاتا ہوا پیچھے ہٹا۔ وہ درد سے دورہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ سے لاٹھی چھین لی۔ میری ماں نے خود کو پردان کے نوکروں سے چھڑا لیا تھا اور اب وہ گھر کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ باپو بھی اس کے پیچھے تھا۔ انہیں مارنے والے اب چھوٹی کی اور میری طرف آ رہے تھے۔ بس میں یہی کچھ دیکھ پائی کہ پردان کے بیٹوں نے ہم پر لاٹھیوں کی بارش کر دی۔ وہ چھوٹی کو بھی اسی طرح مار رہے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ جلدی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اگر اسے کہیں ایسی جگہ چوٹ لگ گئی کہ وہ معذور ہو گئی تو اس کا مستقبل برباد ہو جائے گا، لیکن چھوٹی نے انہیں چکمہ دیا اور باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ اب ان کا رخ میری جانب تھا۔ تم کتی کہیں گی، تم نے یہ جرت کیسے کی؟ کنجری کتی، تم نے پردان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا کیسے؟ وہ چار تھے، انہوں نے میرے گھیرا ڈال لیا۔ وہ مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اس بے رحمی سے مارا کہ میرے ساتھ سے بہنے والا خون میری آنکھوں میں گھسا جا رہا تھا اور میں کچھ دیکھ بھی نہ سکتی تھی۔ میں اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی اور ان کی ضربوں سے بچنے کے لیے کوشاں تھی۔ وہ پیا بندہ تمہیں لاٹھیاں مار رہے تھے کہ کوئی مجھے لگتی تھی اور کوئی نہیں۔ میں نے ان کے اس اندھا دین یورج سے فائدہ اٹھایا اور موقع پا کر ان کی ٹانگوں میں سے نکل کر گھیرے سے باہر چلی گئی۔ اب میں اپنے گھر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ باقی گھر والے پہلے ہی اندر تھے اور ایک میں باہر بچی تھی۔ باپو نے مجھے اندر کر کے لکڑی کا دروازہ بند کر دیا اور لوہے کی زنجیر چڑھا دی۔ وہ بھی دوری طرح ہانپ رہا تھا۔ دروازہ بند کر کے وہ میری جانب مڑا۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو رونے لگا۔ میرا سارا جسم خون سے نہایا ہوا تھا۔ میرا چہرہ، بازو، کمر اور ٹانگیں خون میں تر بتر تھیں۔ باپو نے مجھے پانی کا پیالہ بھر کر دیا اور میرے ہونٹوں سے لگا کر مجھے پلانے لگا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہی میرا دم گھٹنے لگا۔ پانی مجھ سے پیا نہیں جا رہا تھا۔ میرے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ باپو ایک اور پیالہ پانی میں لایا اور آہستہ آہستہ میرے چہرے پر پانی ڈالنے لگا اور میں نے اپنی آنکھوں اور چہرے سے خون دھویا۔ باہر گاؤں والے چیخ رہے تھے۔ ننا شو نارائن بھی ڈر کے مارے رونے لگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ ہمارے ہمسائے نہیں جو شور مچا رہے ہیں، یہ تو گاؤں کے سارے امیر ہیں جو واویلا کر رہے ہیں۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ میں تو بس اپنی ماں کا دفاع کر رہی تھی اور میں نے وہی کیا جس کا کرنے کا ماں نے مجھے ہمیشہ درس دیا۔ اگر کوئی آدمی مجھ پر حملہ کرے، وہ کہتی تو مجھے بڑے زور سے وہاں ٹھوکر مارنی ہے یا پکڑ کر اسے اتنے زور سے مروڑ دینا کہ اس کی چیخیں نکل جائیں اور وہ تمہیں چھوڑ دیں۔ جبلی طور پر میں نے یہی حربہ استعمال کیا اور اس کے بعد بدلے میں مجھے اتنی شدید مار پڑی کہ اگر میں اس کی گائے چلا لیتی تب بھی شاید ایسی مار نہ پڑتی۔ ہمارے لیے انصاف کہاں تھا؟ اس کی بیٹی کو کیا حق تھا کہ وہ ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات کریں اور پھر وہاں کو اینٹ دے ماریں؟
اس کے بیٹوں کیا قطع کہ ہمیں اس طرح جان سے مار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ماں اب بھی مجھے پر خواہ تھی۔ یہ ہمیشہ میں ہی تھی جو لڑائی کی ابتدا کرتی تھی۔ مجھے پردھان کی لڑکی کو نہیں مارنا چاہیے تھا، ہمیشہ میری ہی غلطی ہوتی تھی۔ تو میں کیا خاموشی سے دیکھتی رہتی، حالانکہ اس نے اینٹ مار کر تمہارا سر کھول دیا تھا۔ پرلم تمہیں کب سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ مجھے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ کیا یہ ماں کہہ رہی تھی؟ اس نے ہمیشہ مجھے سر اٹھا کر چلنے اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا سبق سکھایا تھا۔ پہلے میادین تھا جس کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے تھے، لیکن آخر وہ مجھے پتی لال کے گھر واپس بھجوانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ پھر وہ سارے لوگ تھے جو ہم سے کام کروانے کے بعد ہماری اجرت نہیں دیتے تھے، اور آخر میں انہیں ڈرانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور اب میں رکنے والی نہیں تھی۔ لیکن اس بار گاؤں کا کوئی بھی آدمی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ میں رونے لگی۔ تم باہر ان کی آوازیں سن رہی ہو؟ اگر وہ چاہتے تو ہمیں جان سے مار دیتے۔ یہاں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے کچھ کر سکے۔ باہر دروازے پر شور ہو رہا تھا۔ دیکھ لو، ماں نے سستے ہوئے کہا، انہوں نے ہمیں اندر بند کر دیا ہے۔ ہم اپنے ہی گھر میں قید ہو گئے ہیں۔ باہر صحن میں کھرچنے کی سی آواز آئی، جیسے وحشی کتے لکڑی کے دروازے کو چیرنے پھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باہر آؤ، باپو نے ماں کی جانب رخ کر لیا۔ یہ سب تمہارا قصور ہے۔ کیا تم کسی دوسرے راستے سے واپس نہیں آ سکتی تھی؟ اب تو وہ تماشا جو تم نے شروع کیا ہے، یہ تمہاری بیٹی کا کارنامہ ہے، اسی کو مجھے بچانے کی فکر تھی۔ پورلن، تمہیں پردھان کی بیٹی کو نہیں مارنا چاہیے تھا، باپ نے مجھے ڈپتے ہوئے کہا۔ پردھان پر ہاتھ اٹھانا بہت سنگین جرم ہے۔ وہ اسی کا مستحق تھا۔ اب ماں نے میری حمایت کی۔ دیکھ تو ظالم نے میری بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، انہیں خون میں تر اتر کر دیا۔ پورلن نے ٹھیک کیا، تم پاگل ہو، تم دونوں ہی پاگل ہو۔ میں ماں اور باپ پر چیخ پڑی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں اب اپنے درد کو تو بھول چکی تھی، لیکن میرے دل و دماغ میں غصے کا جو لاوا کھول رہا تھا وہ کم نہیں ہوا تھا۔ میں چھت پر چڑھ گئی جہاں ہم مٹی کے برتن خشک کرنے کے لیے رکھتے تھے، اور وہی برتن اٹھا کر 12 جون پر پھینکنے لگی۔ چھوٹی بھی اوپر آ گئی اور روڑے تک پتھر پھینکنے لگی۔ نیچے اترو، ماں نے چیخ کر کہا۔ جاری ہے۔